محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے متعلق گزشتہ 2 جماعت سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں جہاں بات ختم کی گئی تھی وہ مقدمہ بہاولپور تھا کہ ایک مسلمان بچی اور ایک قادیانی کا نکاح ہوا. جب بچی اور اس کے والدین کو پتہ چلا کہ یہ شخص قادیانی ہے تو انہوں نے اس رشتے کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. قادیانی لڑکا عدالت گیا کہ میرے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اور اس کے والدین میری بیوی مجھے نہیں رخصت کر کے دیتے. عدالت نے لڑکی والوں کو طلب کیا. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث وہ اس مقدمے میں امت مسلمہ کی ترجمانی کرنے کے لیے پیش ہوئے. 1923 کا سن غالباً عدالت کے سامنے یہ بات ثابت کی گئی قادیانی کتب کے ذریعے کہ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور کوئی بھی قادیانی مسلمان نہیں. اس لیے جب کوئی قادیانی مسلمان نہیں ہے تو مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا بچی جو مسلمان ہے
اس کو اس کے ساتھ رخصت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو کوئی فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے تو عدالت میں دونوں فریق ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ عدالت کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن عدالت دونوں فریق کے جو حوالہ جات، جو دلائل نقل کرتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں نے دعویٰ کیا کہ بھائی فلانے بھائی ہیں، انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا، میں مدعی ہو گیا۔ عبداللہ نامی شخص مدعا علیہ ہو گیا، عدالت نے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو جمع کر دیا۔ پھر مدعا علیہ سے پوچھا کہ جناب یہ آپ پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین، یہ پلاٹ ان کا ہے، تو مدعا علیہ کاغذات، رسیدیں، ٹھیک ہے نا جی، بل، یہ سارے عدالت میں پیش کرتا ہے۔ پھر مدعی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو اس کی رسیدیں، اس کے بل اور یہ، تو مدعی پھر اس کا جواب دیتا ہے کہ جناب یہ تو جعلی ہے، یہ رسیدیں، یہ بل جعلی ہیں، اصل رسیدیں یہ ہیں، اصل بل یہ ہیں، اور یہ میرے نام کی رجسٹری ہے۔ تو جب جج فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ لکھنے بیٹھتا ہے تو ساری بات چیت لکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جج کے ساتھ ایک ریڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل تو کمپیوٹر آ گئے ہیں، پہلے ٹائپ رائٹر ہوا کرتے تھے۔ تو جو فریق جو بول رہا ہوتا ہے وہ ریڈر لکھ رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا کہ جناب مدعا علیہ نے یہ کہا، سادہ الفاظ میں جوابدار نے یہ کہا، اور یہ کاغذات اس نے پیش کیے، مدعی نے یہ کہا اور یہ جواب، یہ باتیں اس نے پیش کی۔ تو آپ دونوں سامنے ہیں اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ تو جج فیصلہ تو کسی کے بھی حق میں دے، لیکن جو ایک دوسرے کے دلائل دیے ہیں، ثبوت جو فریقین نے دیے ہیں، وہ غلط نہیں جج لکھ سکتا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جب قادیانی عدالت میں گیا تو مسلمان طلب ہوئے، قادیانی مدعی تھا اور مسلمان جوابدار تھے۔ دعویٰ یہ تھا کہ یہ اس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے، اب مجھے نہیں دی جا رہی۔ جب مسلمان پیش ہوئے تو مسلمانوں نے جواب دعویٰ کیا دیا کہ یہ کافر ہے، یہ قادیانی ہے اور قادیانی کافر ہے، اور مسلم اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اپنی بچی نہیں دیں گے۔ تو مدعی نے کہا کہ نہیں جناب، میں اصل مسلمان ہوں، میں اصل مسلمان ہوں۔ تو اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہو کہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو علماء کرام کی ضرورت پڑی۔
تو علماء اکرام نے قادیانی کتابوں سے ان کے حوالہ جات لکھ کر عدالت میں پیش کیے کہ جناب ان کے ہاں غلام احمد قادیانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے، اور اسلام میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسلام کے خلاف کیا، اس لیے دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ انہوں نے یہ حضور علیہ السلام کی توہین کی، اور جو حضور علیہ السلام کی توہین کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر۔ انہوں نے یہ قرآن پاک کے متعلق لکھا، اس قرآن کی آیت کا انکار کیا، جو انکار کرے قرآن کی ایک آیت کا وہ کافر ہے۔ تو قادیانیوں کی کتابیں عدالت میں پیش کی گئی۔ اب ظاہر ہے جب قادیانیوں کی کتابیں پیش کی جا رہی تھی تو سامنے قادیانی بھی موجود تھے۔ اگر ان کی کتاب نہ ہوتی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے کتاب پیش کی تو جج نے کہا کہ یہ آپ کی کتاب ہے؟ ہاں جی یہ ہماری کتاب ہے۔ اب دیکھا گیا کہ اس نے یہ کفر لکھا ہوا ہے، یہ کفر لکھا ہوا ہے، یہ کفر لکھا ہوا ہے۔ تو ایک طویل جرح کے بعد عدالتی میدان میں برے صغیر میں پہلا عدالتی فیصلہ یہ آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پہلے لدھیانہ کے علماء اکرام نے فتویٰ دیا، جیسے غلام احمد قادیانی نے اپنی جماعت بنائی اور مہدی مسیح وغیرہ وغیرہ کتابیں کیے، تو سب سے پہلے علماء اکرام نے کہا کہ یہ کافر ہے، اس سے بچو۔ تو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ تم ملاؤں کا کام ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اب جب عدالت میں بات آئی اور عدالت نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ عدالت کا جج جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، داڑھی منڈا، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو کافر لکھے۔ پھر پاکستان بنا، پاکستان بننے کے ساتھ بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح کی کابینہ میں جو وزیر خارجہ بنا ظفر اللہ خان وہ قادیانی کا۔ اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو اس چیز کا قطعی علم نہیں تھا، بنا دی گئی کابینہ بن گئی۔ اور یہ وہ قادیانی وزیر خارجہ تھا جب محمد علی جناح فوت ہوئے، ان کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، جنہوں نے یہاں پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈا لہرایا تھا آزادی کے بعد۔ تو سب لوگ ان کے جنازے میں موجود تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سارے مسلک کے لوگ موجود تھے، لیکن ظفر اللہ خان قادیانی الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی حکومت کے سربراہ تھے، ملک کے بانی ہیں، سب جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو ظفر اللہ خان قادیانی نے جواب دیا کہ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو، مطلب یہ کہ یا میں کافر ہوں اور یہ مسلمان ہے اور کافر جنازہ مسلمان کا نہیں پڑھتا، یا یہ
یہ مرنے والا اور جنازہ پڑھنے والے سارے کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اپنے عمل سے ظفر اللہ خان قادیانی نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ جن کا اسلام سے تعلق تھا وہ سب ایک صف میں کھڑے تھے اور محمد علی جناح کا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ ابھی ہمارے حضرت قبلہ امیر المومنین ریاست مدینہ جدیدہ کی حکومت نے اسی ظفر اللہ خان کی تصویر تعریفی کلمات کے ساتھ سرکاری ویب سائٹ پر جاری کی کہ یہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی۔ اگر عمران خان صاحب کو اور ان کی کابینہ کو ذرا بھی شرم ہوتی، چلو نبی کی شرم نہیں کریں، اپنے ملک کے بانی کی شرم کر لیں کہ جس بے غیرت نے تمہارے ملک کے بانی کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، تم اس سے بڑے بے غیرت بن کر اس کی تصویر ویب سائٹ پر سرکاری طور پر جاری کر رہے ہو تو تمہیں خود چلو بھر کر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ہے ہمارے موجودہ حکمران جو کہا پاکستان بن گیا، محمد علی جناح فوت ہو گئے، اس کے بعد ایک تحریک چلی، کیا تحریک چلی؟ 3 مطالبات رکھے گئے۔ اس وقت ابھی قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا نا۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ تھا ظفر اللہ خان قادیانی کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ تمام قادیانیوں کو ملک کی اہم کلیدی عہدوں سے ہٹا دو، کیونکہ یہ ملک کے غدار ہیں، وفادار نہیں ہیں۔ اس لیے کسی بھی غدار کو کسی ملک کے اہم عہدے پر اگر بٹھایا جائے گا تو وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ تحریک چلی، اس وقت وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان۔ ختم نبوت جماعت کے بزرگوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے وقت لیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیں۔ پنڈی سے کراچی جاتے ہوئے ٹرین کے اندر لیاقت علی خان نے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے بات کر لیں۔ مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاعتی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالمی مجلس محفوظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، انہیں ٹائم ملا۔ حضرت قاضی صاحب تمام قادیانی کتابیں لے کر وزیر اعظم کے سیلون میں پہنچ گئے، اس ٹرین کے ڈبے میں۔ وہ آدھے گھنٹے کی ملاقات کئی گھنٹے طویل ہو گئی۔ قاضی صاحب نے ایک ایک کتاب کھول کر دی کہ دیکھو یہ غلام محمد قادیانی نے حضور علیہ السلام کے روزے کی توہین کی ہے، یہ غلام محمد قادیانی نے قرآن کی توہین کی ہے، یہ غلام محمد قادیانی نے صحابہ کی توہین کی ہے، یہ غلام محمد قادیانی نے اماں خدیجہ الکبریٰ کی توہین کی ہے، یہ غلام محمد قادیانی نے مدینہ منورہ کی توہین کی ہے، اور یہ غلام محمد قادیانی نے محمد رسول اللہ کی توہین کی ہے، اور یہ اللہ کی توہین کی ہے۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا آپ نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کر میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کو میں حل کروں گا۔
وزیر اعظم کے کھانا لانے لے جانے والا جو بیرا تھا وہ قادیانی تھا. اس نے ساری رپورٹ ظفر اللہ خان کو پہنچا دی کہ وزیر اعظم مولویوں کے بعد میں آ گیا ہے, بہت جلد آپ لوگوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والا ہے. لیاقت باغ راولپنڈی, وہاں ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا اور لیاقت علی خان نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جلسے کے اندر قادیانیت کو کہ کفر کا اعلان اور ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹانے کا اعلان کروں گا. تو اس جلسے کے اندر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. آپ کے اور ہمارے اسکول کی کتابوں میں لیاقت علی خان کے قاتل کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی کسی کو یاد ہے تو زور سے بولیں. اکبر خان. کیا لکھا ہوا ہے؟ اکبر خان. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. اس لکھنے والے کی نسل پر بھی لعنت. کوئی اکبر خان نہیں تھا. ظفر اللہ خان قادیانی کا منہ بولا بیٹا جو اسپیشل جرمنی سے بلایا گیا تھا, اس نے لیاقت علی خان پر گولی چلائی تھی. یہ عالمی مجلس کا خود ختم نبوت کا شروع دن سے موقع ہے. اور توجہ ہٹانے کے لیے بیچارے اکبر خان پر گولی چلا کر اور کہا گیا کہ اس نے گولی چلائی ہے اور ہماری تعلیمی نصاب کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ آج تک لکھا جا رہا ہے. لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیقات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت کے حوالے کرو. اگر لیاقت علی خان کے قاتل قادیانی ثابت نہ کریں تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پر پابندی لگا. ظفر اللہ خان قادیانی کو پتہ چل چکا تھا کہ اس جلسے کے اندر لیاقت علی خان مجھے وزارت خارجہ سے ہٹانے والا, راستے سے ہٹا دیا. صرف یہی نہیں, آپ کے بھٹو کو پھانسی تک پہنچانے میں قادیانیوں کا ہاتھ ہے. آپ کے ضیاء الحق کو جہاز کے ذریعے کریش کر کے مروانے میں قادیانیوں کا ہاتھ ہے. ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتے ہیں. آج تک قادیانی ٹولے نے پاکستان کے مفاد کا کوئی کام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان قادیانیوں کے نظریے کے مطابق خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے. انیس سو سینتالیس میں مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا, الفضل اخبار ہمارے دفاتر کے اندر اس کا آج بھی فوٹو موجود ہے. سب سے بڑی الفضل قادیانیوں کا روزنامہ اخبار ہے. اب بھی چھپتا ہے چناب نگر سے اور لندن سے. ہر قادیانی وہ اخبار خریدتا ہے. 1947 کے اخبار کی سب سے بڑی ہیڈنگ ہے مرزا بشیر الدین محمود کے بیان کی کہ پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے اور ہم احمدی, وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو پچھلے جمعے تشریح کر چکا ہوں کہ قادیانی احمدی, بولیے قادیانی احمدی نہیں ہے. تو اس نے بیان میں کہا کہ ہم احمدی پھر کوشش کریں گے کہ اکھنڈ بھارت بن جائے. اکھنڈ بھارت کا مطلب سمجھتے ہو؟ مطلب پاکستان پھر ہندوستان میں شامل ہو جائے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ قادیانیوں کا ہے. تو جو پاکستان بننے کے ساتھ ان کے گرو گھنٹال کا یہ اعلان ہو
کہ پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کریں گے؟ وہ پاکستان کو فائدہ پہنچائیں گے؟ سوال پیدا کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کو مستحکم ہونے نہیں دیا گیا، اور قادیانی یہی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جس ملک نے ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے وہ ملک کبھی مستحکم نہیں ہو سکا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سچائی کی نشانی ہے۔ چنانچہ لیاقت علی خان مرحوم کی شہادت کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا کہ ظفر اللہ خان کو ہٹاؤ، تمام کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹاؤ، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو۔ خط و کتابت کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، یہاں تک کہ 1953 آ گیا۔ 1953 تک یہ تحریک پورے زور و شور سے جاری تھی۔ صرف لاہور کے اندر سرکاری ذرائع کے مطابق، جسٹس منیر انکوائری کے مطابق 10,000 مسلمان ختم نبوت کے لیے شہید کیے گئے لاہور کے اندر 1953 میں، جبکہ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کیسے شہید کیا گیا؟ مسلمان جلوس کی شکل میں روڈ پر آتے تھے، اور لاہور ختم نبوت کی تحریک کا مرکز تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید ابو الحسنات بریلوی، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، پروفیسر عبد الغفور، مولانا عبد الحق اکوڑا خٹک، ٹھیک ہے نا، اور سید مظفر علی شمسی، مظہر علی اظہر، اور جتنے بھی اس تحریک کی قیادت کرنے والے تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو عوام خود سڑکوں پہ نکل آیا، اور عوام سڑکوں پہ آتے تھے، لاہور میں مارشل لا لگا کر قادیانی فوجی افسر کے حوالے کر دیا گیا، اور جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا اس پر فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا جاتا تھا۔ لیکن مسلمان شہید ہوتے رہے، جانیں قربان کرتے رہے، لیکن ختم نبوت زندہ باد کے نعرے سے باز نہیں آئے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، کہتے ہیں کہ ایک شام جب سارا دن جلوس اور ریلیاں نکلتے نکلتے، مسلمان گولیاں کھاتے کھاتے شام ہو گئی، تو کوئی بھی باہر نکل نہیں سکا، تو ایک 80 سال کے بوڑھے نے اپنے 5 سال کے پوتے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور اسے سکھایا کہ ہم باہر چلیں گے، روڈ پر کھڑے ہوں گے، میں ختم نبوت کہوں گا اور تم نے زندہ باد کہنا ہے۔ پہلے اپنے پوتے کو تربیت دی، اس کو سبق سکھایا، اس کو ٹرینڈ کیا، اور ڈوبتے سورج کے ساتھ مال روڈ لاہور پہ آ کر کھڑا ہوا وہ بزرگ، اور اس نے بآواز بلند قادیانی فوجیوں کے سامنے سینہ تان کر اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو کندھے پر بٹھا کر بلند آواز سے نعرہ لگایا ختم نبوت۔ اس کے پوتے نے جواب دیا زندہ باد۔ 2 گولیاں آئیں، ایک دادا اور دوسرے پوتے کے سینے میں پیوست ہوئی، اور دونوں کے دونوں جام شہادت نوش کر کے قیامت تک ایک تاریخ رقم کر کے گئے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہوگی تو 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال
کے چھوٹے سے بچے تک ہر کوئی اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، انہی واقعات 53 کی تحریک ختم نبوت میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی۔ بارات کس کے لیے؟ جنازے کے لیے لے کر جائی جاتی ہے؟ شادی۔ کس کے لیے؟ شادی۔ جن کی ہو گئی ہے وہ تو بولے۔ اچھا شادی، 2 جنوں کی شادی ہوئی ہے اور خاصے باقی سارے چھڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی بارات کس کے لیے لی جاتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کا تلخ تجربہ ہے، اس لیے شادی کا نام ہی زبان پر نہیں لا رہے کہ مولوی صاحب ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، اب دوبارہ تو ہم سے یہ زبان پر کلمہ۔ اچھا جو خوش ہیں شادی سے وہ تو بولیں یہ بارات کس لیے جاتی ہے؟ شکر ہے کچھ تو خوش ہیں لوگ۔ تو شادی پر اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی تو گولیوں کے چلنے کی آواز سنی، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ اماں جی یہ ختم نبوت کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں اور ختم نبوت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ بوڑھی اماں نے فوراً بارات کو روک لیا، تمام باراتیوں سے معذرت کی، اپنے بیٹے کے پاس آئی، سواری روک کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج کے دن کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا تھا، جا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے، میں دودھ معاف کر دوں گی۔ بیٹا بھی سعادت مند تھا، اس نے بھی اپنے چہرے سے صحرا ہٹایا، گلے سے ہار نکالے، اپنی شیروانی اتاری اور غلام محمد بن کر لاہور کے مال روڈ پر آیا اور قادیانی فوجی افسران کے سامنے سینہ تان کر بلند آواز سے کہا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو پھر خود ہی جواب دیا زندہ باد۔ گولیاں آئیں، سینے میں پیوست ہوئی، جام شہادت نوش کیا۔ ماں آئی، اپنے دلہا بنے ہوئے نوجوان بیٹے کو چیک کیا کہ کہیں پیٹھ پر تو گولی نہیں لگی ہوئی، سینے پر گولیاں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں نے ایک بیٹا پیدا کیا، وہ تیرے حبیب کی ختم نبوت پر قربان کیا، تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے نے میرے دودھ کی لاج رکھتے ہوئے گولیاں سینے پر کھائی ہیں، پیٹھ پر نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، ایک ختم نبوت کے پروانے کو فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ لاہور میں مارشل لگا ہوا تھا، وہ نعرے لگا رہا تھا ختم نبوت زندہ باد۔ فوجیوں نے اس کو مارنا شروع کیا تو جتنا شدت سے اسے مارتے تھے اتنی شدت سے وہ نعرے لگاتا تھا۔ فوجیوں نے پکڑ کر اس کو فوجی عدالت کے اندر پیش کر دیا۔ جیسے عدالت میں داخل ہوا تو بآواز بلند کہنے لگا ختم نبوت زندہ باد۔ تو فوجی جج جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس کو 1 سال جیل میں ڈال دو، تو اچھل اچھل کر ناچ ناچ کر کہنے لگا ختم نبوت زندہ باد۔ کہا اس کو 10 سال کے لیے جیل میں بھیج دو، تو پھر اور زور زور سے نعرے لگانے لگا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا اس کو باہر جا کر گولی لگا دو، تو مستانہ وار چلا چلا کر کہنے لگا ختم نبوت زندہ باد۔ جج حیران ہو گیا کہ یہ کیسا مجرم ہے، یہ کیسا ملزم ہے کہ اس پر نہ تو قید کی سزا کا اثر ہوتا ہے نہ گولی کی سزا کا اثر ہوتا ہے، یہ تو اپنے نعرے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ جج نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ پاگل ہے۔ تو پھر بلند آواز سے کہنے لگا ختم نبوت زندہ باد۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 53 میں 30,000 مسلمانوں کو شہید کر کے اس وقت تحریک کو دبا دیا گیا۔ علماء قیادت کو گرفتار کر لیا گیا، لمبے عرصے تک علماء اکرام جیلوں میں رہے۔ پھر جب باہر نکلے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے
لوگوں نے، صحافیوں نے سوال کیا، یہ صحافی بھی بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، چبھتے سوال کرتے ہیں. سوال کیا شاہ جی 30,000 مسلمانوں کو مروا کر کیا ملا؟ ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری خالص سید تھا. ہمارے ہاں سندھ میں جعلی سید بھی بہت ہے نا؟ ہاں جعلی سید بھی بہت ہے. کوئی چانڈیو سید بن گیا ہے، کوئی جمالی سید بن گیا ہے، ہاں کوئی ابڑو سید بن گیا ہے، بھیل کولی بھی سید بن گئے ہمارے سندھ میں. تو کیونکہ سندھ میں سیدوں کی عزت زیادہ کی جاتی ہے نا، باقی صوبوں میں سب سے زیادہ سندھ میں عزت کی جاتی ہے سید کی. اس سے پتہ چلا کہ سندھی قوم اپنے نبی سے بہت پیار کرتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو سندھی قوم پرستی کے نام پر کتے بھونکتے ہیں نا، یہ سندھی نہیں ہے. یہ سندھی اصل سندھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ اور اس کے دین سے محبت کرتا ہے. تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ شاہ جی 30,000 مسلمان مروا دیے، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زلفوں کو جھٹکا دیا اور صحافیوں سے کہنے لگے لکھ لو، صرف یہ 30,000 نہیں، قیامت کی صبح تک ہر وہ شخص جو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرے گا، عطا اللہ شاہ بخاری اس کے خون کا بھی ذمہ دار ہے اور اپنے نانا سے اسے جنت بھی دلائے گا. پھر امیر شریعت نے فرمایا کہ حکومت نے قوت کے زور پر ابھی تو تحریک کو کچل دیا ہے، لیکن میں نے پاکستان کی قوم کے دلوں میں ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے، وقت آنے پر پھٹے گا اور اس میں قادیانیت کے پرخچے اڑیں گے. پھر ایک وقت آیا، ارادہ یہ تھا کہ آج اس ساری کہانی کو سمیٹ لوں گا، لیکن میرے بولنے سے زیادہ تیز گھڑی کا کانٹا چل رہا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک اور قسط اس کی لگانی پڑے گی. پھر ایسا ہوا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ پکنک منانے کے لیے کہیں سفر کرنے لگے. ملتان سے سفر کرتے ہوئے سرگودا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں چناب نگر اسٹاپ آتا ہے. پہلے اس کا نام تھا ربوہ، اور ربوہ قادیانیوں کا رکھا ہوا نام تھا. ربوہ اسٹیشن پر جیسے گاڑی رکی تو دشمنوں کا شہر دیکھ کر تو مسلمان کا جوش اور بڑھتا ہے نا. ابھی آنے والے مہینے میں یعنی 10ویں مہینے میں اکتوبر کی 28 اور 29 تاریخ کو انشاءاللہ اسی شہر میں ختم نبوت کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے. آپ حضرات بھی تیاری کر لیں. دکان بیمار ہو کر بھی بند کر لیتے ہو، اپنی بیماری پر دفتر سے چھٹی بھی لے لیتے ہو، ایک چھٹی نبی کی ختم نبوت کے لیے بھی لے لو، ایک چھٹی نبی کی ختم نبوت کے لیے بھی دکان سے کر لو، ایک چھٹی اپنے کاروبار سے نبی کی ختم نبوت کے لیے بھی کر لو. ٹنڈو آدم سے ہر سال بہت بڑا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور الحمدللہ وہاں شرکت ہوتی ہے. دشمنوں کے شہر میں ٹنڈو آدم میں ختم نبوت کانفرنس الگ چیز ہے، لیکن قادیانیوں کے شہر میں جہاں 95% قادیانی رہتا ہے وہاں پر جا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. قوت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہاں قادیانیوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھ لو پورے ملک کے کونے کونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہدین پہنچ چکے ہیں. تو ارادہ کرتے ہو؟ ارادہ کرتے ہو نا؟ چلو کتنا خرچہ ہے؟ آنے جانے کا کرایہ صرف 2500 روپے.
ایک چائے کتنے کی آتی ہے ہوٹل پر؟ 30 روپے کی. اور آپ اتنے کنجوس تو ہوں گے نہیں کہ ہوٹل پہ جاؤ اور اکیلے پیو. ایک دوست کو پلاؤ گے. ایک دوست کو ایک چائے اور ایک خود پیو تو کتنے ہو گئے؟ 60 روپے. اور 60 روپے کو 10 سے ضرب دو تو کتنے ہوئے؟ 600 روپے. اور 600 کو 3 سے ضرب دو تو کتنے ہوئے؟ 1800 روپے. باقی کتنے بچے؟ 25 میں سے 700 روپے. وہ آپ کے پان گٹکے کے ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مہینے کا پان گٹکا اور چائے کو چھوڑو تو آپ کی ختم نبوت کے اجتماع میں شرکت کا کرایہ نکل آئے گا. نبی پاک نے بھی تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے. نہیں چھوڑا ہے. 3 پیٹ پر پتھر باندھے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے, یہ دیکھیں میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اوپر کر کے دکھائی, کہا میرے صحابی میرے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے. انہوں نے بھی تو ہمارے لیے اپنے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید کروائے ہیں. انہوں نے بھی تو زرہ کی کڑیاں اپنی پیشانی پر پیوست کروائی ہیں. انہوں نے بھی تو اپنے لاڈلے چچا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کروا کر امت کے لیے قربانی دی ہے. انہوں نے بھی تو شعب ابی طالب میں 3 سال تک بھوک اور پیاس میں زندگی گزاری ہے. انہوں نے بھی تو اپنی امت کے لیے مکے کے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی ہے. انہوں نے بھی تو ہر 5.5 مہینے کے بعد ایک جنگ کی ہے. پھر ہمیں کون سا موت پڑتی ہے چند کلومیٹر کا سفر کر کے ان کی نسبت کو زندہ کرنے کے لیے؟ اگر ہم جائیں سودا مہنگا ہے. تیاری کر لیں. اکتوبر کی 5 تاریخ تک اپنا کرایہ جمع کرائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تاکہ آپ کی ریزرویشن ہو سکے. اور انتہائی مجبوری ہے, آپ خود نہیں چل سکتے ہو تو آپ کرایہ لے کر آ جا کہ مولوی صاحب یہ میں تو نہیں جا سکتا ہوں, کسی غریب مسلمان کو میری طرف سے لے جا. یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کے شریک ہونے کا. پچھلے سال الحمدللہ یہاں سے تقریباً 250 مسلمان گئے تھے, اور اس دفعہ ڈبل ہونے چاہیے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ مہم چلاؤ گے؟ اپنے دوستوں کو دعوت دو گے؟ قادیانیوں کے شہر میں چل کر ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. ڈیلی ہو رہی ہے. ہاں, کہیں سیاسی مجبوری آ گئی ہے, کہیں دوستی یاری بگڑ رہی ہے. ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا, اس پر ہم سیاست, یاری, دوستی, تعلقات, کاروبار, ہر چیز قربان کر دیں تب بھی ہمیں سودا مہنگا نہیں ہے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. تیاری کر لو. کرو گے؟ تیاری کرو گے؟ قادیانیوں کے شہر چلو گے؟ اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے چلو گے؟ دکان تو پیر نہیں پکڑ لے گی, بیگم صاحبہ تو نہیں پکڑ لے گی, تو مولوی صاحب باقی سب سے جان چھڑا لیں گے, بیگم صاحبہ نہیں چھوڑیں گی. میں اپنی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, آج ضرورت ہے. آج وہ دور لوٹ آیا ہے جب محمد عربی نے اپنی بچیوں سے کہا تھا کہ میری بچیوں اپنے شوہروں کو تیار کر کے بھیجو, اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجو, اپنے بھائیوں کو تیار کر کے بھیجو. آج میں محمد رسول اللہ کا ادنا غلام کہتا ہوں کہ قادیانیوں کے شہر میں نبی پاک کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے بھائیوں, اپنے شوہروں اور اپنے جو ہے والدوں کو بھیجو, تیار کرو. کل قیامت کے دن فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کا سایہ نصیب ہوگا. کریں گے تیاری؟ جس کی بیوی چھٹی نہ دے, میرا یہ کلپ اس کو سنا دینا, انشاءاللہ دے دے گی چھٹی. باقی دکان کو آڑ مت بنانا, کاروبار کو آڑ مت بنانا, سرکاری چھٹی کو آڑ مت بنانا. مجھے پتا ہے پاکستان اپنی نانی کو 4 دفعہ مروا کر بھی سرکاری چھٹی لے لیتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ دادا کو 10 دفعہ مار کر بھی چھٹیاں لے لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی چھٹی لیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے اگلے جمعے. سنتیں پڑھیں.